بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکائی ٹائمز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اپنی فریاد لے کر اس کے دربار میں جاتا ہے اور اسی طرح بہت سی دعائیں مانگتا ہے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا آج یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لوگ روتے ہیں، گر گراتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور پھر دعائیں قبول نہ ہونے کی صورت میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا نہ ہو، اور کوئی ایسی سنگینی نہیں جو انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوا نہ ہو۔ لوگ رو رو کر اپنے ذاتی و خاندانی حالات کی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیے جاتے ہیں۔ کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کسی کو خود کی یا اپنی اولاد کی سنگین بیماری نے مجبور و لاچار کر دیا ہے، کسی کے گھر فاقوں کی نوبت ہے تو کسی کا گھر بربادی کے دہانے پر آ پہنچا ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے۔ غرضے کے مختلف احوال و امراض نے انسانوں کو تھکا دیا ہے۔ اگر کسی انسان کے چہرے سے کوئی پریشانی عیا اور نمایاں نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو۔ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے حالات اور مصائب میں گھرا ہوا رہتا ہے، اور ہر کوئی پروردگار عالم کے حضور اپنی کیفیت رکھ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کا منتظر رہتا ہے، لیکن قبولیت دعا کے آثار کہیں سے نظر نہیں آتے۔ ہر انسان اپنے رب سے ہر صبح ایک نئی امید لے کر بیدار ہوتا ہے، لیکن وقت ڈھلنے کے ساتھ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ صبح بھی کل ہی کی طرح سیاہ اور تاریک تھی۔ بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، باپ صدمے سے چل بستا ہے، اولاد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہو جاتی ہے، لیکن دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ لوگ بڑے بڑے عالم اور مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے دربار میں جا کر دعائیں کرواتے ہیں، غرضے کہ اپنی قبولیت دعا کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر نڈھال غم سے نہال دل ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی بار ہم چیخنے لگتے ہیں کہ اب اللہ پاک ہم غریبوں کی بھی نہیں سنتا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، آئیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں اس کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق ہماری بدعمالیوں سے ہے اور بعض کا تعلق خدا ذوالجلال کی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے۔ لیکن دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ہمیں مایوس ہو کر دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، احادیث کی روشنی میں جن وجوہات کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک تو ہے حرام خوری اور حرام کاری، یعنی حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور حرام کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے۔ حلال کھانے سے دل میں نورانیت، اللہ کا خوف، اس کی اطاعت کا جذبہ اور دین پر عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ حرام کا لقمہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہو، چونکہ ایسا کرنا دعا کے آداب کے خلاف بھی ہے، اور پھر مانگنے میں جلدی کرنا اور مایوس ہو کر اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دینا دعا کے قبول نہ ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے غافل دل کے ساتھ دعا مانگنا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دعا مانگتے وقت دل کو اللہ کی رحمت کی طرف پورے طور سے متوجہ کرنا ہے، قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ غافل اور لاپرواہ شخص کی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور اس طرح کی اور بھی ہماری بدعمالیاں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں، اور کچھ وجہیں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ پاک کی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 11133، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز سے ضرور نوازتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دعا کو ہو بہو قبول فرما لیتے ہیں، یعنی اس کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کر دیتے ہیں، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس جیسی کوئی مصیبت اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر سے ٹال دیا جاتا ہے، اور تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو اس کی آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اس طریقے پر کہ ایک شخص قیامت کے دن اپنے اعمال سے زیادہ اجر پائے تو وہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ باری تعالی، ہم نے تو اتنے اعمال بھی نہیں کیے جتنا اجر آپ نے مجھے عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا اجر ہے جو تو دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا، وہاں میں نے حکمت نہ دے کر تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان حسرت بھرے انداز میں کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے حفاظت فرمائے، آمین۔
नाज़रीन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना तबसरा भी लिखिएगा और इसी के साथ साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।